اور اس کا شاگرد آرام کر رہے ہیں، شاگرد کو بھی کیا چاپلوسی سوار ہوئی، کہتا ہے جناب اگر آپ اعلان نبوت کر دیں بس. ابو علی سینا تھے، غلام احمد قادیانی نہیں تھے. ابو علی سینا تھے، غلام احمد قادیانی نہیں تھے. اگر آپ اعلان کر دیں بس سب سے پہلے میں کلمہ پڑھوں گا، سب سے پہلے آپ کا کلمہ میں پڑھوں گا. غلام احمد قادیانی نہیں تھے، ابو علی سینا تھے. کہا میاں رہنے دو، کہا اعلان کر کے تو دیکھیں، اعلان کریں میں گھر گھر آپ کی نبوت پہنچاؤں گا. کہا تم سے نہیں ہوگا. جب زیادہ اصرار بڑھا کہا دیکھیے آپ اعلان کریں. ٹھیک ہے اس مسئلے پر کل صبح سوچیں گے، اس مسئلے پر کل صبح سوچیں گے. دیر ہونے لگی تھی، سویرا ہونے کو تھا. ایک مرتبہ استاد نے، ابو علی سینا نے اپنے اس اسٹوڈنٹ سے کہا ذرا ایک گلاس پانی لیتے آنا. کمفرٹر کے اندر بالکل کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے، اوڑھے ہوئے ہے، ٹھنڈک باہر بہت ہے، بخاری جل رہی ہے. اچھا بخاری ہمیشہ جلتی ہے، صلوات پڑھیں بآواز بلند. کیونکہ ایرانی فارسی زبان میں ہیٹ کا انتظام کرتے ہیں، اسے بخاری ہی کہتے ہیں. تو کہا بخاری جل رہی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہ جناب آرام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کہا پانی لیتے آؤ. کہا ٹھنڈک بہت ہے، پانی پیجئے گا، ٹھنڈک کا اثر ہوگا، نزلہ ہو سکتا ہے، بخار ہو سکتا ہے، آواز گرفتہ ہو سکتی ہے، کھانسی ہو سکتی ہے. یہ سب ہم بھی تو کرتے ہیں. اب یہ سب اس نے کہا، اس نے اصرار کیا، کہا ہمارے لیے ہم نے پانی مانگا، تم سے کیا مطلب. اصرار بڑھا، وہاں جو ہے دلیلیں بڑھی. میں نے کہا تھا آپ سے تیسری مجلس میں کہ اسلام توجہات کا مذہب ہے، توجیحات کا نہیں. غلط دلیلیں لانا. دلیلیں دیتا جا رہا ہے، استاد خاموش. اچھا ہوا امت نہیں ملی، امتی نہیں ملے، ایک نہیں چپ کرا دیا. لیکن ابو علی سینا بھی کیا کہ چپ ہو جائے. اذان ہوئی. اب جو ہی اذان ہوئی، وقت اذان آیا، مؤذن نے کہا اللہ اکبر. اللہ اکبر جیسے ہی مؤذن نے کہا، باہر سے کسی چیز کے توڑنے کی آواز سنائی دی. یہ پیغام ہے میرے بچوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی. ایک مرتبہ کسی چیز کے توڑنے کی آواز آئی. ابو علی سینا سوچ رہے ہیں 5 بجے کا وقت ہے، ٹھنڈک ہے، باہر برف ہے، موسم ایسا ہے کہ باہر جائے آدمی تو جم جائے، لیکن باہر سے کچھ توڑنے کی آواز آ رہی ہے. وقت نماز ہو چکا ہے، مسلمان ہے. اٹھا، بستر چھوڑا، کمفرٹر چھوڑا، لحاف چھوڑا، نکلے. کیا دیکھا؟ ایک 70 سال کا بوڑھا چھوٹا سا ایک ہتھیار لیے برف توڑ رہا ہے، کیونکہ گھر میں پانی نہیں رہ گیا تھا کہ برف توڑ کر اس سے پانی بنائے. اتنا پانی مل جائے کہ وضو کر سکے، اتنا پانی مل جائے کہ اس پانی سے وضو کر سکے، اور وضو کر کے اپنی صبح کی 2 رکعت نماز ادا کر سکے. بھائی یہ سوچ کر وہ برف توڑا تھا. 18 سال کا جوان نہیں ہے، 22 سال کا جوان نہیں ہے، 70 سال کا بوڑھا ہے. عزیزو اگر احترام قرآن و حدیث سامنے ہوتا ہے تو 70 سال کا بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے، اور اگر دین رگوں میں نہیں ہوتا ہے تو جوانی میں روح بوڑھی ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. جوانی میں روح بوڑھی ہو جاتی ہے. توڑ جا رہا ہے برف، پانی بنتا جا رہا ہے. اتنا پانی بن گیا، وضو کر لیا. سبق کہنے سے نہیں ہوتا، کبھی دیکھنے سے ہوتا ہے. اٹھایا، شاگرد کا ہاتھ پکڑا، لے کر چلے. آؤ دیکھو یہ بوڑھا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کہا وضو کر رہا ہے. کہا کس لیے کر رہا ہے؟ کہا نماز پڑھنے کے لیے کر رہا ہے. کہا نماز کیا ہے؟ کہا واجب ہے. کہا کس نے بتایا؟ کہا قرآن نے بتایا. کہا کس نے بتایا؟ کہا پیغمبر نے بتایا. کہا کون پیغمبر؟ کہا محمد عربی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہا کیا اس نے اس پیغمبر کو دیکھا ہے؟ کہا اس پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے، کئی 100 سال پہلے آئے تھے. کہ کئی 100 سال پہلے پیغمبر آیا تھا، اس کا پیغام اس تک پہنچا، اس نے دیکھا نہیں ہے. لیکن پیغام کی عظمت کو دیکھو، پیغام کی عظمت کو دیکھو کہ روح میں ایسا اثر کر گیا. آرام چھوڑ کر بڑھاپے میں وضو کرنے آیا ہے، نماز پڑھنے کے لیے. کہا سنو، رسالت اسی کو کہتے ہیں کہ ہزاروں سال کے فاصلے کے بعد بھی پیغام پہنچتا ہے تو روح کی گہرائیوں میں اثر کر جاتا ہے. تم نے دیکھا
نہیں مانے. اس نے نہیں دیکھا اس کے بعد بھی مان رہا ہے. اسی لیے ایک جملہ فضیلت کا کہتا چلوں. نبی فرماتے ہیں کہ میرے کچھ چاہنے والے آخری زمانے میں آئیں گے, ثواب انہیں شہدائے بدر و احد کا ملے گا. اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ جنگ نہ لڑنے کے بعد بھی, شہید نہ ہونے کے بعد بھی, کہا ہاں آخری زمانہ بہت سخت ہوگا, دین کی حفاظت کرنا مشکل ہوگا, اس لیے بدر و احد کا ان کو ثواب ملے گا. نہیں, میں جملہ جمع کر کے ایک بات کہوں, اس لیے کہ ابو علی سینا نے کہا تم دیکھ کر نہیں مان رہے ہو, اس نے نہیں دیکھ کر مانا. تو نبی بتا رہے تھے کچھ ایسا اصحاب ایسے ہیں جنہوں نے دیکھا پھر بھی اطاعت نہیں کی. کچھ ایسے چاہنے والے آئیں گے کہ سینکڑوں سال کے بعد آئیں گے, پیغام رسالت کو آمنا صدقنا تسلیم کر لیں گے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. ایک مرتبہ مل جل کر صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. تو دیکھا آپ نے, نہیں دیکھا کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے. یہ ذکر رسالت بلند ہو رہا ہے. بعضیزو, جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں یہ اذان کہہ دی, مرتا ہے جب انسان تو نماز میت ہوتی ہے اس کے لیے. لیکن کیسے لوگ ہیں, نماز میت ہمارے لیے واجب رکھی گئی ہے, شریک ہونے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات کہوں, صدا اذان کی سن کر نماز پڑھ ورنہ. نظر ایٹوی کا شعر ہے کہ صدا اذان کی سن کر نماز پڑھ ورنہ تیری نماز جنازہ پڑھانے کوئی نہ آئے گا. تو نماز جنازہ تمہاری تو پڑھی جائے اور تم خدا کی نماز نہ پڑھو, یہ بہت اہم ہے. زندگی بھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور مومن کی زندگی کتنی پاک ہونی چاہیے. بات کہوں, یہ دونوں باتوں سے ایک نتیجہ اور کنکلوژن نکال کر, جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اذان کہتے ہیں, اذان کے بعد اقامت کہتے ہیں, اقامت کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا درمیان میں, اقامت کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا درمیان میں, اقامت کے بعد فوراً نماز ہوتی ہے, اقامت کے بعد فوراً نماز, اقامت کے بعد فوراً, درمیان میں کچھ نہیں. اگر کوئی بات ہو گئی تو اقامت پھر سے کہنی پڑتی ہے, یہی ہے نا مسئلہ. اگر کچھ کہہ دیا تو اقامت پھر سے کہنی پڑے گی. اب آپ دیکھیں, پیدا جب ہو مومن کا بچہ, ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت, مرا تو نماز میت. تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ درمیان کے حصے میں کچھ نہیں ہونا چاہیے سوائے اطاعت خدا کے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. مومن کی جو 60 یا 70 یا 80 سال کی زندگی ہے, یہ اقامت اور اذان کے درمیان کا حصہ ہے. اذان اور اقامت کے حصے کے درمیان آدمی ہوتا ہے کہاں, مصلی پر. کہاں ہوتا ہے, مصلی پر. ایک بات اور کہتا چلوں, قرآن نے کہا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کبھی تفصیل سے اس موضوع میں جاؤں گا, لیکن بات آئی, قرآن نے کہا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مرنا نہیں مگر یہ کہ اسلام پر مرنا. دونوں چیزیں. علی اکبر نے یہی تو سوال کیا تھا, بابا جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں کس بات کا خوف ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. بعزیزو, موت آنی ہے, سب کو آنی ہے, یقینی ہے. کب آنی ہم نہیں جانتے, کب آنی ہے نہیں جانتے, لیکن سب یہ جانتے ہیں کہ موت آنی ہے. اچھا, ایک چیز وقت نہیں جانتے لیکن موت کے لیے حالت پیدا کر سکتے ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام پر. اسلام پر موت کیسے آئے گی؟ کہا مسلمان رہو ہمیشہ, مسلمان رہو ہمیشہ. کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی آپ دعا پڑھ رہے ہیں, کبھی آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں, کبھی نیک کام کر رہے ہیں. اچھا, اس کے لیے تو مسجد جانا ضروری ہے, اس کے لیے مسجد جانا ضروری نہیں ہے. راستے میں بھی ہیں, اگر آپ تسبیح پڑھ لیں, دفتر میں بھی ہیں, ذکر خدا ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. خبر آئی ایک مرد مومن مجلس میں بیٹھا تھا, مر گیا, یقیناً اسلام پر مرا, مجلس میں مرا ہے. مصلی پر کھڑا ہوا, تکبیر کہی, اللہ اکبر, گر پڑا, ختم ہو گیا. سجدے میں سر رکھا, نہیں اٹھا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اگر یہ خبر آ جائے, ایک صاحب مرد مومن تھے, فلم دیکھتے ہوئے موت آ گئی. گھر والوں کو بھی بتاتے ہوئے شرم آئے گی, رشتہ داروں کو بھی بتاتے ہوئے شرم آئے گی,
لیکن ہاں ولا تموتن، اچھا کسی کے گھر میں اگر کوئی ایک، پھر ایک بات کہوں، کسی کے گھر میں کوئی ایک نماز پڑھتے ہوئے کبھی مرا ہو 500 سال پہلے، اچھی بات ہے، اسی لیے 500 سال بعد بھی یاد کیا جاتا ہے ہمارے پردادا نماز پڑھ رہے تھے، انہیں موت آ گئی تھی، اور ابا کل ہی فلم دیکھتے ہوئے مر گئے، کسی سے نہیں بتاتے۔ کہا کیوں؟ کہا دیکھو جو فخر کی بات ہوتی ہے تو سینکڑوں سال بعد پرانی کیوں نہ ہو مگر تازی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی بات شرمندگی کی ہو تو تازہ بھی ہوتی ہے، تو انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فخر کا سرمایہ بنیے، ذلت کا سرمایہ نہ بنیے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ مرتبہ اور صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرو تو اسلام پر مرو، مسلمان مرو، اسلام پر مرو۔ فخر کی بات ہوتی ہے نہیں، چھٹے ہم کی حدیث پھر اسی ریفرنس میں، کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا، تم ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، تم ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بننا۔ بھائی عزت اور ذلت کا سبب سمجھ گئے آپ؟ بھائی اسلام، موت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، موت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، مگر کیسے اور کس حالت میں مرنا ہے، کیسے اور کس حالت میں مرنا ہے یہ تو آپ کے اختیار میں، اس حالت کو پیدا کیجئے۔ اسی حالت کو اسلامی حالت کہا جاتا ہے۔ بعزیزو بھئی یہ کتنی پاکیزہ زندگی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کی زندگی جس کے بعد نماز میت ہے۔ وہ میں نے زحمت تمام کی، عزیزو علی اکبر کو اذان کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اور شاعر کہتا ہے بلال کے لیے پہلے اور اس کے بعد میں علی اکبر تک پہنچتا ہوں کہ اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی، نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے۔ لیکن شکیل شمسی کہتے ہیں کہ سورج تو چاہتا تھا اندھیروں میں گم رہے، سورج تو چاہتا تھا اندھیروں میں گم رہے، اکبر نے دی اذان تو مجبور ہو گیا، اکبر نے دی اذان تو مجبور ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری جگہ وہ کہتے ہیں، یادیں تھی یہ لیلا کی دعا، تھی یہ لیلا کی دعا ایسا مؤذن ہو جائے، تھی یہ لیلا کی دعا ایسا مؤذن ہو جائے، شب کے سناٹے میں تکبیر کہے دن ہو جائے، شب کے سناٹے میں تکبیر کہے دن ہو جائے، یاد اکبر میں اللہ صبح اذاں دلوانا۔ اپنے بچوں کو 18 سال